جی ہو گئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے سوالیہ جملے اور ہم اس کی طرف تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. آج کا جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا یہاں پر. جی آ گیا آپ کا ٹارگٹ. ہاں میں نے اس کی سلائیڈ ایک بنانے کی کوشش کی تھی کہ وہاں پر لکھا ہو. بہرحال سوال اس کا سمپل یہ ہے کہ آج ہم سوالیہ جملے اور منفی جملے پڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم نے کل یہ دیکھا تھا کہ سوالیہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جواب میں ایسا سوال کوئی کرتا ہے جس کے جواب میں آپ ہاں یا نہ مناسب طریقے سے دے دیتے ہیں اور بس اس کا ہاں یا نہ ہی اس کا جواب ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسا سوال آپ کے سامنے آ جاتا ہے جو وضاحت مانگتا ہے. پہلی والی جو ٹائپ تھی اس کا آغاز ہوتا ہے الف زبر آ سے یا حل سے. جیسے حاذا قلم کا مطلب ہے یہ قلم ہے. حل حاذا قلم کیا یہ قلم ہے. یا حاذا قلم تو کیا اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ کیا یہ قلم ہے. تو یہ کیا جو کیا سے شروع ہوتے ہیں وہ حل یا الف سے شروع ہوتے ہیں. اس کے جواب میں آپ نے یہ ڈسکشن دیکھی تھی کہ جواب اس کا یا تو نام ہوگا یا لا ہوگا. اور اگر زوردار آپ نے اقرار کرنا ہے، زوردار ہاں جو ہے جس کو آپ انگلش میں وائی ناٹ کہتے ہیں اور اردو میں کیوں نہیں کہتے ہیں، اس کا جواب ہوتا ہے بلا. تو جیسے یہ تھا انکا لا انتا یوسف. تو یہاں پر جو الف زبر آ ہے یہ کیا کے معنوں میں ہے کہ کیا تم ہی واقعی یوسف ہو. اس کی وضاحت ہم نے دیکھ لی تھی کہ اس میں تاکید بھی پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہم ذرا آگے تھوڑا سا یہ دیکھیں گے. یہ سورہ اما یتساءلون کے بعد سورہ نازیات، بلکہ ہاں جی سورہ نازیات ہی نام ہے غالباً اس کا. اس کی میں نے کچھ آیات ہیں یہ اس میں حل اور آ کا ذکر آتا ہے. حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا تم تک آئی ہے موسیٰ کی بات. جیسے ہوتا ہے نا ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، اگرچہ ہم نے ابھی افعال نہیں پڑھے لیکن ذہبہ کا مطلب وہ گیا. اور آتایا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا. جو آتایا ہے وہ عطا بن جاتا ہے بعد میں ایک حروف علت کی وجہ سے، جو کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہم پڑھیں گے. تو عطا آیا اور کا عطا کا کیا تم تک آیا یا تم پر آیا. حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا آپ تک موسیٰ کی بات پہنچی ہے. عطا کا تو یہ حل جو ہے یہ وہی ہے انٹیروگیٹو، کیا آپ تک بات پہنچی ہے. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، یہ اب اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے رب نے، بلکہ اس کے رب نے، جب اس کے رب نے اسے پکارا وادی مقدس طوا میں. اور کیا کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ. یہ امر کا صیغہ ہے، انشاءاللہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک یہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. اذهب جیسے ذہبہ کا مطلب ہے کہ وہ گیا، اذهب کا مطلب ہے کہ تم جاؤ. اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف. انہ طغی، بات یہ ہے کہ وہ تو باغی ہو گیا. فکل، اور کہو اس سے. حل لک الی ان تزکی، حل کا مطلب وہی والی بات آ گئی کہ کیا. حل لک الی، یہ تھوڑا سا جو ہوتی ہے نا ایڈیومیٹک فریز آ گئی ہے. حل لک الی، کیا تیرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ تو رغبت رکھتا ہے ان تزکی، کہ تو پاک ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا میں تجھے وَأَهْدِيَكَ، یہاں پر کیا نہیں آ رہا، وہاں پر یہ اور أَهْدِيَكَ، میں تجھے ہدایت دوں الی ربک، تیرے رب کی طرف. فتخشا، اور تو ڈرنے والا بنے اور تو ڈرے. تو اس میں یہاں پر جو یہ سارا جو ایک سلسلہ کلام آپ کے سامنے آیا قرآن پاک میں سے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے حل اور یہاں بھی حل لکا، فکل حل لکا، اور اس کے علاوہ اور کیا چیز تھی جی ذرا تلاش کیجیے گا. حل عطا کا، کیا تجھ تک پہنچی ہے. اس کے بعد سر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جی جی سر ہم نے جب یہی کہا تھا کہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تام ہوتا ہے اور ایک ناقص ہوتا ہے. تو تام میں ہم نے کہا جی فعلیہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ اسمیہ ہوتا اسمیہ ہے. ہوتا ہے. ہاں اب یہ جی. جو استفہامیہ جملہ ہوگا سر، تو یہ اب ہوں. یہ جو جملہ ہے یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ صرف یہ سوال ہے میرا. دیکھیں یہ اس کا اگر کیٹیگرائز کرنا ہی ہوگا نا تو یہ دیکھیں گے کہ یہ اگر اس میں سے استفہام نکال دیا جائے تو پھر یہ کون سا ہے. تو یہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ حل عطا کا، تو یہ جملہ فعلیہ عطا کا، آئی تم تک. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوگا یہ اس کو میں تو جملہ فعلیہ ہی میں کیٹیگرائز کروں گا.
ٹھیک ہے سر، ٹھیک. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کو اس طرح سے میں نے کبھی دیکھا نہیں، پڑھا نہیں ہے کہ ایسی صورت میں کیا ہوگا. لیکن اگر اس میں سے اس کو ہٹا دیں تو یہ جملہ فعلیہ ہے جس کو ہم نے سوالیہ بنایا. چلیں جی، سر یہ چیز بیچ حرف میں آ گئی. استفہام، حرف استفہام یا اس میں صرف ہم صدارت کلام چاہتے ہیں نا. یہ نمبر 5 میں حل پھر آگے کیوں آیا ہے؟ جی فقل حل. دیکھیں، فکل حل لک الا ان تزکا، اس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی، ہاں یہ جی. حل تو شروع میں کیوں نہیں ہے؟ یہ بات ہی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے، پہلے یہاں پر ہے فکل، تو جا کے اس سے کہو. ٹھیک ہے. آگے بات کیا کیا کہنا ہے؟ حل لک الا ان تزکا، کہ کیا تیرے ساتھ یہ معاملہ ہے، کیا تیری رغبت ہے کہ تو پاک ہو. تو یہ بات یہاں پر ہے، یہ ایک سمجھ لیں، یہاں پر ایک بات ختم ہو رہی ہے، فکل اور کہو، یہ بات جا کے کہو. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. جی. یہ جملہ یہاں یہ پہ جی جملہ ہی ایک آرڈر لحاظ بھی سے حل سے ڈسکس ہو شروع ہو رہا ہے. سکتا ہے. جی دوبارہ بولیے. ایک حکم ہے نا فخل، ہاں جی، فخل حل، ایک حکم کے معنی میں لیا جائے گا نا یہ. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی نا، عربی میں ابھی تک جو ہمارے پاس عربک ٹیکسٹ ہے قرآن پاک کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں. ہو سکتا ہے مستقبل میں سب اگر متفق ہوں، جیسے کبھی سائن آف انٹیروگیشن نہیں لکھتے جب بھی ہم، حالانکہ جو ہم باقی، مجھے اتفاق ہوا باقی ٹیکسٹ پڑھنے کا جو آج کل پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، یا مختلف چیزیں کتابیں عربی کی لینگویج کی، ان میں سائن آف انٹیروگیشن موجود ہوتا ہے، سوالیہ نشان. لیکن قرآن پاک میں اور احادیث میں عام طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتا. اسی طرح سے جو ہوتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں، کہ جو کسی نے بات کی ایز سچ، اگر وہ بات ہے تو وہ انورٹڈ کاماز میں ہوتی ہے، تو وہ بھی ابھی تک یہ قرآن و حدیث میں نہیں لکھی جاتی. ابھی تک اس کی کوئی اس کی طرف کوئی اتفاق نہیں ہے، یا رغبت نہیں ہے، یا وٹ ایور جو بھی اس کے اتھارٹیز ہیں انہوں نے ایسا ڈیسائیڈ نہیں کیا. تو اس طرح سے یہاں پر کئی چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پر کوئی بات بتانے، رپورٹنگ سپیچ کہاں ہے اور رپورٹڈ سپیچ کہاں ہے، کہ کہاں تک بات ختم ہو رہی ہے اور اگلی بات ایگزیکٹ جو کہنی ہے کسی سے یا کسی نے کہی ہے وہ کہاں شروع ہو رہی ہے. تو یہاں بہرحال وہ والا معاملہ ہے کہ فکل، تو اس سے جا کے کہو، حل لک الا ان تزکا، کہ کیا تو تیری رغبت ہے اس طرف کہ تو پاک ہو. تو یہ یہاں پر جو حل ہے، یہ والا حل اور یہ والا حل، یہ سوالیہ ہے. تو یہ جب میں آج تھوڑا سا اپنے ذہن میں ریوائز کر رہا تھا، تو یہ اچانک یہ سلسلہ کلام میرے ذہن میں آیا، تو میں نے کہا یہ شیئر کرنا چاہیے آپ سے. تو اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. یہ چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کر چکا تھا کہ ما، من، اینا، لما، کیفا، کم، متا، ایانا، ایون اور انا، یہ حروف وہ ہیں کہ ان سے بھی سوالیہ جملہ شروع ہو سکتا ہے. یہ بھی سوالیہ جملے کو سوالیہ بنانے کا باعث بن سکتے ہیں. لیکن ان میں اور پہلے جو ہم نے حل اور الف زبر آ پڑھا ہے، فرق یہ ہے کہ یہ آپ سے کچھ ایکسپلینیشن مانگیں گے. تو ڈائریکٹ آگے چلتے ہیں جی، کہ ماں، اگر ماں آ جائے کسی جملے میں تو کیا جواب دینا ہوگا؟ ماں کا مطلب ہے وٹ، کیا. اچھا دیکھیں، اس میں اس کو ایک اور انداز سے بھی ہم دیکھتے چلتے ہیں. ما ہاذا، ہاذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی جملہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اشارہ تو نہیں ہے؟ اس میں اشارہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاذا اشارہ ہی ہے. اشارہ ہے سر. اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ کے ساتھ ما لگ جائے گا تو ایک جملہ بن جائے گا. اور وہ جملہ کون سا ہوگا؟ وہ جملہ استفہامیہ ہوگا. یعنی استفہامیہ جملہ یہاں پر بن جائے گا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ تو اب یہ واقعی کوشچن جنم لیتا ہے کہ جو حروف سے شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ حاذا جو ہے، حاذا بھی حاذا ویسے اس میں، ہاں جی، اس میں اشارہ ہے. تو اس کو جملہ اسمیہ اس میں معرفہ ہے. اس میں، ہاں جی، اس میں اشارہ ہے اور اس میں معرفہ ہے. اس میں اشارہ سارے اس میں معرفہ ہی ہوتے ہیں. لیکن میں اس اسم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فعل اور اسم میں سے کچھ تو ہے نا یہ حاذا، تو یہ اسم ہے. تو اگر ہم وہ آپ کے والا سوال ریپیٹ کرنا چاہیں کہ یہ جملہ کون سا ہوگا، جملہ اسمیہ، تو پھر اس لحاظ سے یہ اسم ہے. شروع تو اسم سے نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اسم استعمال ہوا ہے، فعل استعمال نہیں ہوا. فعل اس میں ہے ہی نہیں اس پورے جملے میں. تو ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اس میں اشارہ کے ساتھ بھی اگر ما لگ جائے، کوشچن ورڈ لگ جائے، تو جملہ پورا بن جاتا ہے. اچھا جی، یہاں پر کیا ہے؟ ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ اسمو کا یہ ہے مرکب اضافی، تیرا نام. تو مرکب اضافی کے ساتھ بھی، مرکب اضافی کے ساتھ بھی جب کوشچن ورڈ لگے گا تو ایک جملہ بن جائے گا، سوالیہ جملہ بنے گا.
تو ما اسمو کا تیرا نام کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں آپ ہاں یا نہ نہیں کہیں گے، اپنا نام بتائیں گے. ما ہاذا کے جواب میں بھی آپ بتائیں گے کہ یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، درخت ہے، گاڑی ہے، کیا ہے، وہ جو بھی ہوگا وہ بتائیں گے آپ. ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. تو ما دینو کا، دینو کا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی مرکب اضافی ہی ہے. ما لونہا، اس مونس چیز کا رنگ کیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی 69 آیت ہے. میرا یہ گمان ہے کہ یہ وہ گائے والا واقعہ، اس کی طرف یہ، اس میں سے یہ اس کانٹیکسٹ میں سے یہ چیز نکلی ہے. ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے یا اس کا رنگ کیا ہو. اچھا آگے دیکھیں جی. وما تل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ، وما تل کا، اور وہ کیا ہے، بھی یمینی کا، تیرے ہاتھ کے ساتھ یا تیرے ہاتھ میں، یا موسیٰ، ہاتھ بھی کیا، دایاں ہاتھ، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. وما تل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ، اور وہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اے موسیٰ. تو مائی پوائنٹ از وما تل کا. تو ما تل کا بھی ایک مکمل جملہ بن رہا ہے، جملہ استفہامیہ. اور تل کا بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک اس میں اشارہ ہے. تو یہاں اس میں اشارہ اور ما مل کے ایک جملہ بنا رہے ہیں جو کہ سوالیہ جملہ ہے. قالا، آگے جواب بھی آگا، ہیا عصایا، کہ یہ میری چھڑی ہے، میری لاٹھی ہے. عصایا، یہ بھی مرکب اضافی ہے. اور ہیا، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاٹھی متفرق الفاظ میں آئی تھی تو مؤنث تھی، اس لیے ہا کی ضمیر اس میں جو ضمیر آئے گی وہ ہیا کی ضمیر آئی ہے، مؤنث کی آئی ہے. ہوا ہما ہم، سر ہیا ہما ہن. جی سر یہاں پہ ماں دینو کا یہ مذکر کے لیے پوچھا گیا ہے نا، تو جی. ماں مونس کے لیے کیا ہوگا، ماں دینی کا، دیکھیں دینی بات کی. یہ ہے، ما دینو دینو کی. کی. ہاں جی، اگر مؤنث سے پوچھیں گے، جس جو مخاطب ہے مؤنث ہے، تو وہ ما دینو کی. اوکے. ٹھیک ہے جی. انتا کا قائم مقام کا ہے اور انتی کا قائم مقام کی ہے. کی. چلیں جی، ایک اور چیز واضح ہو گئی. آگے چلتے ہیں ہم تھوڑا سا دوسرے کی طرف. من کا مطلب کون، من کون. من انصاری، انصاری کیا ہے، انصار، اور آگے یا متکلم کا قائم، یا متکلم ہے، میرا مددگار. نصرت، نصر، یہ سب مدد سے ہیں. نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد. تو من انصاری، میرا مددگار کون ہے، اللہ، اللہ کی طرف، یا اللہ کے راستے میں، یا اللہ کی خاطر، اللہ کے معاملے میں. من انصاری اللہ. تو انصاری کا مطلب ہے میرا مددگار. تو یہ من انصاری، کون ہے میرا مددگار. من انتا، تو کون ہے. تو یہ انتا جو ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں ضمیر ہے، ضمیر کے ساتھ بھی کوسچن ورڈ لگ گیا تو مکمل جملہ بن گیا. من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور ربو کا بھی مرکب اضافی ہے. آگے چلتا ہوں جی. لمن الملک اليوم. اچھا دیکھیں، من کا مطلب کون. تو لمن تھوڑا سا کہہ لیں کہ ڈرائیو ہو جاتی ہے چیز، لی کے لگنے سے ایک چیز تھوڑی سی مزید بن جاتی ہے، مزید ایک شکل اختیار کر جاتی ہے. کس کے لیے، لمن کس کے لیے یا کس کی، کس کے لیے. لمن الملک اليوم، اور اس کو ملا کے پڑھیں گے تو لمن الملک اليوم، کیونکہ من جو ہے آگے ملنے کے لیے جزم ہے، جزم ختم ہو جائے گی، کسرہ لگ جائے گی. اکثر معاملات میں ایسا ہو جاتا ہے. لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج کی بادشاہی، آج کے دن بادشاہی کس کے لیے ہے یا کس کی ہے. الملک، یہ بریکٹ میں ہے، یہ محذوف ہے، اس کو نہ بھی پڑھیں بلکہ ہے ہی نہیں، ہم خود ایزیوم کر رہے ہیں کہ جواب میں وہ چیز آ رہی ہے. للہ الواحد القہار، واحد اکیلا، قہار زبردست قہر والا. ایسے اللہ کے لیے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، اس کے لیے ہے. تو لمن پہ غور کرنا ہے آپ نے. لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج کی بادشاہی. تو من بھی ہو گیا. آئینہ کا مطلب ہے کہاں. آئینہ اخو کا، تیرا بھائی کدھر ہے. آئینہ شرکائی، شرکائی کا بھی مطلب ہے میرے شریک. یا جو ہے یہ یا متکلم ہے، انا کا قائم مقام ہے. آئینہ شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک.
این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، جائے فرار، فرار کا راستہ۔ آگے جی آپ کے لیے ایک سوال آ رہا ہے، انا، انل ملک، یہ ہے اصل میں انل ملک، کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ یہ بریکٹ میں انا کیوں آیا جی؟ ہو از گوئنگ ٹو آنسر؟ یہاں ہمارے اس بک کے آتھر نے یہاں انا کی کمی کیوں محسوس کی کہ جی انا یہاں پر ہے اور وہ محذوف ہے؟ سر یہ تاکید کے لیے ضمیر فصل جو لاتے ہیں یہ وہ ضمیر آئی ہوئی ہے نا؟ یہ جی تاکید سے زیادہ مناسب لفظ کوئی آپ استعمال کرتے تو زیادہ پرفیکٹ ہو جاتا۔ سر بس والا ہے نا، حسر ہے نا، یہ ضمیر حسر، چھپ جاتی ہے اندر۔ جی حسر حسر ہے، کے لیے جی۔ ایگزیکٹلی جی، اب ٹھیک، اب صحیح پہنچ گئے۔ بس میں حسر ہی ہوں، ہے، بس میں۔ ہاں، بس والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس میں ہی ہوں، بالکل ایسے ہی ہے۔ بس کا مطلب ہے صرف، اونلی می، اٹس اونلی می جو کہ آج بادشاہ ہے۔ اس میں وجہ گرامیٹیکلی کیسے ہم نے اس کو مس کیا کہ انا آ گیا مبتدا، آگے جو خبر آ رہی ہے وہ ال کے ساتھ آ رہی ہے، تو خبر بھی جب ال کے ساتھ آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ والا معاملہ حسر والا ہے، کیونکہ جو جملہ حسر والا ہوتا ہے اس میں جو خبر ہوتی ہے وہ ال والی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہونی چاہیے جو یہاں پر موجود نہیں تھی، تو انا کی ضمیر بھی انا ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ انا خود ضمیر ہے، تو ضمیر کی جگہ بھی آگے ضمیر ہی آئے گی تو وہ خود ہی ریپیٹ ہو جائے گا۔ تو انا، انا الملک انا، انا، انا الملک، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ حسر کا فارمولہ ہے، اور یہاں پر ایک جو ضمیر ہونی چاہیے تھی وہ مسنگ تھی، اس لیے یہ واضح کیا گیا کہ یہاں ضمیر بنتی ہے۔ اینا ملوک الارض، کہاں ہیں دنیا کے، زمین کے بادشاہ، اینا ملوک الارضی، تو ملوک الارضی بھی آپ جانتے ہیں مرکب اضافی ہے، اس کے ساتھ بھی اینا لگ گیا تو جملہ بن گیا۔ آگے چلنا چاہیے۔ آگے آخری کیس تھا میرے خیال میں، بلکہ نہیں آخری نہیں، لما کا وہ کہتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں اس کی مثالیں پڑھیں گے، اس کی زیادہ تر مثالیں جملہ فعلیہ میں ہی پائی جاتی ہیں، لہٰذا کیوں، تو ویسے بھی ہوتا ہے نا کہ فعلیہ جملے میں ہی ہوتا ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں نہیں ہوا، تو یہ چیز تم کیوں ہو، اگر یہ بھی پوچھے کیوں ہو تو وہ بھی ہوگا کہ آپ کا ہونا بھی تو ایک فعل ہے نا، تو اس لیے اس کی مثالیں زیادہ تر ہم آگے چل کے جملہ فعلیہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھا جائے گا۔ کیفا، کیفا حالو کا مشہور جملہ، تیرا حال کیسا ہے، اور خاتون سے پوچھیں گے تو کیفا حالو کی، وہی والی بات جو پہلے سوال آیا تھا، مؤنث کے لیے کی اور مذکر کے لیے کا، تو کیفا بھی جب کسی اس کے، اچھا ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ مرکب اضافی کے ساتھ جڑا تو سوال بن گیا، جملہ بن گیا، پھر اس میں اشارہ کے ساتھ ملا، اس میں ضمیر کے ساتھ ملا، تو ابھی تک مرکب جاری کے ساتھ نہیں ملا تھا، اس کی بھی مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ کیفا حالو کا، تیرا حال کیسا ہے، جواب آ رہا ہے جی انا بخیرن، تو بخیرن کیا ہے، مرکب جاری، مرکب جاری کے ساتھ انا لگا، ہاں لیکن وہ والی بات نہیں بنی، کوشچن ورڈ نہیں، کوشچن ورڈ کی مثال ہمیں نہیں ملی کہ مرکب جاری کے ساتھ کوشچن ورڈ بھی ملتا تو یہ بن جاتا جملہ، اینی ہاؤ بخیرین کے ساتھ انا مل رہا ہے تو میں بخیریت ہوں، انا بخیرین، یہ اس کا جواب ہے ایکچولی۔ یہ دیکھیے جی، کیفا کیسے، یہ ایک تو حال چال والا جو کیسا ہوتا ہے، ہاں جی کیسے ہیں آپ، اور دوسرا ریزن والا بھی ہوتا ہے کہ کیفا، ریزن والا تو نہیں ہے، یہ بھی تقریباً وہی ہے کہ ہاؤ اٹ واز، کیسا تھا یہ، کیفا نذیری، کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اب یہاں پر دیکھیں یا، اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مرکب اضافی ہو یا متکلم والا، یا متکلم والا مرکب اضافی ہو، نذیری میرا ڈرانا، تو عام طور پہ بلکہ اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ یا کو ہٹا کے یہ کسرہ لگا دی جاتی، اور عام طور پہ یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ یا سے پہلے کسرہ تو ہوتی ہی ہے، کیونکہ یا متکلم کسرہ مانگتا ہے اپنے سے پہلے، تو جسٹ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، تو کیفا نذیری، یہاں پر جب یہ کیفیت آپ دیکھیں تو سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر یا متکلم والی
جو یا تھی، یا متکلم تھی، وہ ہٹا دی گئی ہے. تو آپ کو ٹیکسٹ میں لکھا ہوا نظر آئے گا کیفا نذیری، میرا ڈرانا کیسا ہے. اوکے جی، اب تک ٹھیک ہے، چلنا چاہیے آگے. جی سر. متا کا مطلب ہے کب، اور ایانا کا مطلب بھی وہی ہے. متا نصر اللہ، نصر اللہ اللہ کی مدد. متا نصر اللہ جملہ مکمل ہو گیا تو اردو میں آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، کب آئے گی اللہ کی مدد یا کب ہوگی اللہ کی مدد. متا نصر اللہ. متا حاضل وعدو، حاضل وعدو کا مطلب یہ والا وعدہ. متا حاضل وعدو، کب یہ والا وعدہ، یعنی کب ہوگا پورا یہ والا وعدہ. ایانا یوم القیامہ، یوم القیامہ قیامت کا دن. ایانا کب آئے گا قیامت کا دن، یا کب ہوگا، کب واقعہ ہوگا قیامت کا دن. اس میں بھی میں نے اسی صورت میں سے ایک آیت یہاں پہ، یس کا آپ سے پوچھتے ہیں، ان الساعتی، یہ یس اور یہ سب باتیں انشاءاللہ ہم جملہ فعلیہ میں پڑھیں گے. یس کا ان الساعتی، ان جو ہے حروف جارہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ مجرور ہے الساعتی. یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں کب، ان الساعتی، قیامت کے بارے میں. ان کا مطلب اباؤٹ ڈومز ڈے. ایانا مرساہا، ایانا کا مطلب کب، کب مرساہا اس کا واقعہ ہونا کب ہے، کب ہے اس کا واقعہ ہونا. تو یہ بھی اس کی ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی. ایانا مرساہا، اس کا واقعہ ہونا کب ہے. مرساہا، ہا کی ضمیر قیامت کی طرف، الساعہ کی طرف. قیامت کے سارے نام مؤنث ہوتے ہیں. انا، کیوں کر، کہاں سے، کیسے پاسبل ہوا. یہ چیز جب آپ ریزن پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے، اس کا روٹ کاز کیا ہے، تو وہ آپ انا کہیں گے. یا مریم، اے مریم، انا لکی ہاذا، یہ کیسے ہوا، کیسے آیا، کہاں سے آیا، لکی تیرے لیے، ہاذا یہ چیز. یا مریم انا لکی ہاذا، قالت انہوں نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اچھا جی، انا لہ الذکر، تو یہ آپ کے پاس انا لہ الذکر، کہاں کی اس کے لیے یاد دہانی. یعنی جب وہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، تھوڑا سا مشکل جملہ ہے اپنے انداز میں. انا لہ الذکر، کہ اب کہاں کی ان کے لیے یاد دہانی، جب وہ بالکل، ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی یا نصیحت. تو جب وہ لوگ بالکل اپنا سب کچھ گنوا بیٹھیں گے، قیامت اور آگ سامنے آ چکی ہوگی، اس وقت ان کو پڑی ہوگی کچھ سیکھ لینے کی، نصیحت قبول کر لینے کی. تو اس کا ہے کہ اس وقت نہیں، انا، اب کہاں کی، لہو الذکر، اس کے لیے یہ نصیحت. بہرحال زیادہ ایزی مثال یہ والی ہے. ناؤ از دا ٹائم کہ ہم اس پہ فوکس کریں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. آگے ہے جی تھوڑا سا مختلف. ایون، ایون کا مطلب آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا شاید اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ منفی جملے تعارف ہی ہوگا، وہ رہ جائے گا پوری مکمل ہونے سے. اچھا، تمام استفہام جو ہوتے ہیں وہ جملہ بنا دیتے ہیں جی مل کے. اسماء استفہام اسم کے ساتھ، کسی بھی طرح کے اسم کے ساتھ ہم نے دیکھا ملتے ہیں تو جملہ پورا ہو جاتا ہے. یہ فرسٹ لائن لکھی ہوئی ہے بلیک کلر. اس کے علاوہ اگلی بات ہے، تمام کے تمام مبنی ہیں، یعنی وہ ان کے پیچھے، اس اسماء استفہام سے پیچھے کوئی حرف جر آ جائے یا کوئی بھی ایسی چیز آ جائے جو ان کو نصب یا حالت جر میں لے کے جانا چاہے تو ٹھیک ہے، جائیں گے، لیکن شکل اپنی نہیں بدلیں گے. ایسی چیز کو آپ مبنی کہتے ہیں کہ جو اپنی حالت نہیں بدلتے، سوائے ایون کے. ایون اپنی حالت بدلتا ہے، یہ ایون بھی ہوگا اور یہ این بھی ہوگا اور یہ این بھی ہوگا، یہ منصرف ہے. لیکن اگر یہ اپنی حالت بدلتا ہے تو اپنے سے بعد میں آنے والی چیز کی بھی حالت بدل دیتا ہے. تو یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے، اور جو چیزیں مضاف بن کر آتی ہیں وہ اپنے بعد والی چیز کو حالت جر میں لے جاتی ہیں. تو یہ آپ کا، یہ رولز اب آپ کو اچھی طرح یاد ہو گئے ہوں گے. تو یہ آ گیا جی ایو شیئن. یہ غلطی سے یہ والا جو آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے نا، پیش نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی، یہ یہاں سے اٹھ کے سلپ ہو کے مس پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے. ایو شیئن، کون سی چیز. ایون کا مطلب بھی ہے وچ ون، کون سا یا کون سی.
لی ای یومن کون سے دن کے لیے، لی ای یومن، تو یہ مثال بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ خود کیسے یہ حالت جر میں جائے گا جب اس سے پہلے لام جارہ لگے گا، لی ای یومن، اور اس نے تو اگلے کو جر دینی ہی ہے کیونکہ مضاف بن کے آتا ہے، اور یہ یومن مضاف الیہ۔ بی ای ارزن کون سی زمین پر، یا کون سی زمین میں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑے، بی ای ارزن، بی ای حدیثن کون سی بات پر، تو یہ دونوں مطلب ادا ہو رہے ہیں، ایون کا مطلب کون سا، اور بی کا مطلب ہے پر یا میں، یا ساتھ کس بات کے ساتھ کس بات پر، اور حدیث مضاف الیہ ہے یہ حالت جر میں۔ فی ای صورت کون سی شکل میں، فی ای صورت ما شاء رکبک سورہ انفطار آئی تھنک، بے ای آلاء ربکما تکذبان، تو یہ بھی ایک مشہور آیت، تو یہاں پر ای آپ کے سامنے آتا ہے کہ کون سی، آلاء ربکما، تم دونوں یعنی دو مخاطب جو ہیں وہ دو گروپس ہیں، تو ان کے لیے ربکما استعمال ہوا ہے، بی ای آلاء ربکما۔ آگے آ رہا ہے جی ای الفریقین، تو یہاں پر انہوں نے اعراب بالحرف بھی کر کے آپ کو دکھا دیا، فریقین، اور جی ایو کم اور ایوہم، یہ بھی وہ کنیکٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ جب آپ کے ضمائر پہ واقع ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ضمیر کی شکل بھی متصلہ والی ہو جاتی ہے اور وہ حالت جر میں بھی آ جاتا ہے۔ میرے خیال میں اس میں بھی کوئی ایسی مزید پیچیدہ چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ایوری تھنگ لکس فائن۔ آگے ایک بات ہے کم، کم کا مطلب کتنا، یا کوانٹیفائی کر کے بتائیں جی، جواب میں آپ نے کوانٹیفائی کرنا ہے، تعداد بتانی ہے یا کوانٹٹی بتانی ہے، یہ ایسا سوالیہ جملہ ہے۔ اچھا، جب کم استعمال ہوگا تو اس کے بعد والا اسم کیا ہوگا، اس کو آپ کو اسم کو مینٹین کرنا پڑے گا کہ واحد ہو، نکرہ ہو۔ واحد نکرہ اسم پر داخل ہوتا ہے، یعنی کہ کم استعمال کریں گے تو اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ واحد اور نکرہ آپ نے رکھنا ہے، اور وہ حالت نصب میں ہوگا۔ کم اخن، یہ ویسے تو یہ اخن ہوتا نا بھائی، لیکن کم اخن لاکا، کم اخل لاکا، تو یہ بھائی تیرے کتنے بھائی ہیں، کتنے، اردو میں تو ہم کہیں گے کتنے بھائی ہیں، لیکن عربی میں آپ ایک کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کم کے بعد ایک کا صیغہ، تعداد میں پھر تعداد ایک یا 10 یا 12 یا 2 4 جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بتائی جاتی ہے، لیکن سوال میں ایک واحد اس میں استعمال ہوتا ہے، وہ نکرہ ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے۔ 3 کوالٹیز یاد رکھیے گا اس کی ریکوائرڈ جو ہیں۔ کم ولد اللہ کا، کتنے بیٹے ہیں تیرے، کم کتابن اندہ کا، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، لیکن یہ کتابیں جمع کا جو سینس ہے وہ یہاں پر واحد سے پیدا کی جا رہی ہے، اور کم جو ہے باقی کسر پوری کر دیتا ہے، کم میں ہی وہ تعداد کا واحد ہونا، تثنیہ ہونا اور جمع کا ہونے کا سوال چھپا ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی پریکٹس مانگے گا، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، باقیوں میں تو صرف آپ نے ایک استفہام لگا دینا تھا اور بات ختم، لیکن یہاں پر جس کے ساتھ آپ نے یہ کم استعمال کرنا ہے اس میں 3 کوالٹیز پوری ہونی چاہیے، اس کی پریکٹس تھوڑی سی دیکھیے گا، کیجیے گا۔ ایک چیز اور ہوتی ہے جی کہ یہ تو تھا کم سوالیہ، کتنے ہیں، کس قدر ہیں، کتنی کوانٹٹی میں ہیں، کتنا وزن ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کم خبریہ۔ کم جب خبر دینے کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کتنے ہی یا بہت سے، کتنے ہی کا مطلب ہے بہت سے، کتنے ہی لوگ یعنی بہت سارے لوگ، اس وقت یہ کم خبریہ کہتے ہیں، لیکن اس کی ایک پہچان بھی ہے کہ وہ اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ من لگ کے آئے گا، کم من عبدن، کتنے ہی غلام، کم عبدن کتنے بندے، کتنے غلام، لیکن کم من عبدن کتنے ہی غلام۔ اچھا جی، قرون آپ نے سنا ہوگا، قرون اولا، پرانے زمانے، تو کرن جو ہوتا ہے وہ زمانے کو کہتے ہیں، ایک زمان واحد ہے اس کی، تو کم من کرنن کتنے ہی زمانے، اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو زیر نظر آئے گی، کسرہ نظر آئے گی، کیوں نظر آئے گی؟ کیونکہ جو من آپ استعمال کر رہے ہیں، نہ بھولیے گا کہ وہ حرف جار بھی ہے، اور اس نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، اپنی خصوصیت اس نے دکھانی ہی دکھانی ہے۔ کم من عبدن، کم من قرنن، کم من صائمن کتنے ہی روزے دار، کم من قائمن کتنے ہی قیام کرنے والے، اور کم من فئاتن قلیلاتن کتنے ہی
چھوٹے گروہ، چھوٹے لشکر. تو یہ تھا آپ کا کم خبریہ اور کم سوالیہ. اس کے بعد آئے گا انشاءاللہ تعالی منفی جملے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم کل ہی اس کا آغاز اور اختتام کریں گے. اور یہ جو ہفتہ ہمارا ہے جس کے 3 دن باقی ہیں، اس میں ہم جملہ اسمیہ ختم کر لیں گے، کوشش کریں گے کہ ختم ہو جائے. اور پھر جب اگلا ہفتہ ہمارا آغاز ہوگا منڈے میں بھی وہ رمضان المبارک ہی ہوگا، کیونکہ آج کوئی صاحب بات کر رہے تھے کہ منڈے یا منگل کو شاید رمضان کا پہلا روزہ ہوگا. تو ہم جملہ فعلیہ پہ آ جائیں گے. جملہ فعلیہ ایک طویل ٹاپک ہے جو کہ مسلسل چلتا رہے گا، اور پھر کورس کے اینڈ تک جملہ فعلیہ ہی چلے گا انشاءاللہ تعالی. تو آخری مائل سٹون وہ ہوگا، اس سے پہلے کافی چیزیں اچیو ہو چکی ہوں گی. اور اگر آپ دیکھیں ابھی تک تو آپ نے ماشاءاللہ جب ختم کیا تھا اس کو، مرکبات سے پہلے جو تھے مفردات، تو اس کے بعد بڑی تیزی سے آپ ڈیلی بیسس پہ ایک نئی ویرائٹی سیکھتے جا رہے ہیں. اور اس ایک ٹاپک میں کئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی رولز ہوتے ہیں جو کہ آسانی سے ہم جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، اینی تھنگ ٹو سے فرام یور سائڈ؟ سر سلائڈ ذرا سا ایک دفعہ آپ یہ جو نام اور لا والی جو نہیں ہے والی سلائڈیں، بس ایک دفعہ اس کو سلو ذرا سا موو کر دیں گے فرام رائٹ فرام دا اسٹارٹ، تاکہ ایک نظر بس پڑ جائے اس پہ. شکریہ. سوالیہ جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہاں سے پہلا یہ آیا تھا استفہام، ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا یہ تو تھا ہو کہ گیا تھا. الف زبر اور حل، یہ 2 طرح کے کوسچن ورڈ ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، رائٹ جی. اور جواب میں نام جی آ سکتا ہے، ہاں، لا آ سکتا ہے، نہیں، اور بلا آ سکتا ہے جی، کیوں نہیں، وائی ناٹ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ان کے اوپر. جو کوسچن ورڈز ہیں، یہ وہ کوسچن ورڈز ہیں کہ جب یہ جملے کے ساتھ کسی بھی اسم کے ساتھ لگ کے جملہ مکمل کر دیتے ہیں، وہ سوالیہ جملہ ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں آپ ہاں یا نہ سے بات ختم نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی نہ کوئی تفصیلی جواب دینا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ساری ان کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اور ما، من، اینا، لما، کیفا، متا، ایانا، انا، ایون، کم، یہ چیزیں ابھی ہم نے گو تھرو کی ہیں. کم کے ساتھ ایک چیز جو مزید آئی ہے وہ ہے کہ کم من آ جائے تو وہ سوالیہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کتنے ہی. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم نے آج پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ایون جب آتا ہے تو یہ ایون اپنی حالت کو نصب اور جر کے لحاظ سے تبدیل کرتا ہے، اور اپنے سے بعد والے میں آنے والے کو حالت جر میں لے جاتا ہے. تو لاسٹ منٹ چل رہا ہے جی. آپ نے اگر کوئی سوال ابھی کرنا ہے کسی نے اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ واٹس ایپ پہ کویسچن فلوٹ کر دیجیے گا، ادھر ہی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. جی، اینی تھنگ؟ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. چلیں جی، کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جو سوال ہو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ اس کو ایڈریس کرتے ہوئے آگے چلیں گے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم.